اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپتھرسٹ اینڈ بیونسی۔ پریویس لیکچر میں نے ڈسکس کیا پاسکل پرنسپل کا اسٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ پاسکل پرنسپل کے جو بک میں گیون تھے اپلیکیشنز۔ تو چونکہ بک میں اس کے دو اپلیکیشن ڈیٹیل کے ساتھ گیون تھے، ایک تھا ہائیڈرالک لیفٹ جبکہ دوسرا تھا ہائیڈرالک بریکس۔ یہ دو اپلیکیشن میں نے ڈسکس کیے۔ تیسرا اپلیکیشن اس کا تھا ہائیڈرالک پریس جو آپ لوگوں کے بک میں نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آج کا انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے اپتھرسٹ اینڈ بیونسی۔ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپتھرسٹ اینڈ بیونسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں اپتھرسٹ کو آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک کنٹینر لیا اور اس کو آپ نے پانی سے بھر دیا۔ اس کنٹینر میں آپ نے ایک کارک لکڑی کا ایک چھوٹا سا پیس وہ ڈبو دیا، یا آپ ایک غبارہ لے ہوا سے بھر دے اور اس کو آپ اس پانی میں پانی سے بھرے ہوئے کنٹینر میں ڈبو دیں۔ جب اس کو آپ سینٹر تک لے کے جائیں گے، جیسے کہ میں نے پین سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، یہاں پر تو یہ کارک کا ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو یہ عام آبزرویشن کی بات ہے کہ ہم نے یہاں سے اوپر سے اس کے اوپر پریشر اپلائی کیا، لیکن ایک اور آبزرویشن والی بات یہ ہے بیٹا کہ اوپر سے تو پانی کا پریشر بھی لگے گا، لیکن نچلا باٹم میں جو پانی پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کارک کے اوپر یا غبارے کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں۔ اب دو پریشر ہم یہاں پر آبزرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پانی کا اوپر سے بھی پریشر ہے، اور اگر ہم باٹم سے دیکھیں تو پانی اس کو اپورڈ کی طرف بھی پش کر رہا ہے۔ تو یہ دو پریشر ہم یہاں پر آبزرو کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے غبارہ دیا، ہوا سے بھر دیا اور وہ پانی کے سینٹر تک آپ لے آئیں، اس کے اوپر آپ نے پریشر اپلائی کیا، لیکن جو ہی آپ اپنا پریشر ہٹائیں گے تو وہ غبارہ دوبارہ پانی کے سرفیس پہ آ جائے گا۔ تو یہ کون سا فورس تھا کہ جس کی وجہ سے غبارہ پانی کے سرفیس پہ آیا؟ یہ پانی کا اپورڈ فورس تھا جو غبارے کو مجبور کیا اور سرفیس تک لے آیا۔ اس اپورڈ نیٹ فورس کو بیٹا اپتھرسٹ یا بیونسی فورس کہتے ہیں۔ تو بیونسی کیا ہے بیٹا؟ بیونسی فورس یا اپتھرسٹ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کو، چاہے وہ ہیوی ہے چاہے وہ اسمال ہے، وہ ہم سائیڈ بائی سائیڈ آگے ڈسکس کریں گے۔ کرائٹیریا ہم ڈسکس کریں گے کہ بعض چیزیں پانی میں اگر ہم ڈال دیں تو وہ پانی کے باٹم میں چلا جاتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں تیرتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر ہم پانی میں ڈالیں تو پانی کے سرفیس کے اوپر وہ فلوٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کرائٹیریا ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر باٹم سے جو فورس لگ رہے وہ اپورڈ فورس سے زیادہ ہو، تو وہ اپورڈ فورس چونکہ یہ زیادہ ہے لہٰذا یہ باڈی کو مجبور کرے گا، اوپر پش کرے گا۔ یہ اپورڈ جو فورس ہے، اس اپورڈ فورس کو بیونسی فورس یا اپتھرسٹ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو آپ پانی میں ڈالیں اس کے اوپر ضرور اپتھرسٹ یا بیونسی فورس ہوگا۔ بعض صورت میں یہ فورس کم بھی ہو سکتا ہے، بعض صورت میں یہ فورس زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ اس کا جو کرائٹیریا ہے ہم یہ ڈسکس کریں گے
کہ کیوں بعض چیزیں جو ہے مثال کے طور پر ایک اسمال نیڈل ہم پانی میں پھینک دیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، اسی طرح کوئن اگر ہم پانی میں ڈال دیں تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے لوڈڈ بحری جہازیں وہ نہیں ڈوبتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ آرکیمیڈس پرنسپل میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے سائڈ بائی سائڈ۔ تو وہ فورس جس کی وجہ سے باڈی کے اوپر لگ جائے، یعنی باڈی کو اوپر مجبور کرے، تو اس فورس کو ہم کہتے ہیں اپ تھرسٹ یا بیانسی فورس۔ لیکن اگر اوپر والا فورس نیچے والے فورس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صورت میں جو آبجیکٹ ہے وہ پانی کے سینٹر میں ہوگا۔ پانی کے سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر ڈوبا ہوگا۔ لیکن اگر بیانسی فورس وہ ڈاؤن ورڈ فورس سے زیادہ ہے بیٹا، تو پھر یہ آبجیکٹ پانی میں ہی فلوٹنگ کرے گا۔ آگے ہم آرکیمیڈس پرنسپل ڈسکس کرتے ہیں کہ آرکیمیڈس پرنسپل کیا ہے۔ آرکیمیڈس یہی فلوٹیرنگ جو آبجیکٹ ہے جو فلوٹ کرتے ہیں پانی میں، یا بعض آبجیکٹ جو پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اس کے لیے اس نے ایک پرنسپل ڈرائیو کیا، ایک پرنسپل کی صورت میں اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ دے دیا جس کو آرکیمیڈس پرنسپل کہتے ہیں۔ آرکیمیڈس پرنسپل کیا کہتے ہیں؟ آرکیمیڈس پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ بیان فورس ایکٹنگ آن این آبجیکٹ fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by the object۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اس پرنسپل کو میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ہم نے کنٹینر لیا اور اس کنٹینر میں ہم نے پانی لیا ہوئے، اوپر ہم ایک اینٹ اس میں رکھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے نہیں رکھا، لوور نہیں کیا۔ یہاں پر ہم نے ایک اینٹ اس دوسرے ڈائیگرام میں اینٹ کو نیچے کر دیا، ہاف پانی کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ پانی ڈسپلیس ہوا، اس کو کہتے ہیں ڈسپلیس واٹر۔ یہ ڈسپلیس واٹر ہم نے کلیکٹ کیا دوسرے کنٹینر میں۔ اب تھرڈ ڈائیگرام میں دیکھیں، اینٹ کو کمپلیٹلی پانی کے اندر ہم نے رکھ دیا۔ اس صورت میں کیا ہوا؟ اس صورت میں بیٹا یہ ہوا کہ زیادہ مقدار میں اس کے والیوم کے برابر پانی یہاں پر ڈسپلیس ہوا۔ تو آرشمیدس پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ اینٹ کے اوپر جو بیانس فورس ہوگا، اپ تھرسٹ ہوگا، وہ یہاں پر جو ڈسپلیس واٹر ہے، جتنا پانی اس کنٹینر میں ڈسپلیس ہوا، اس ڈسپلیس واٹر کے ویٹ کے برابر ہوگا۔ چونکہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے یہ ڈسکس کیا بیٹا کہ یہاں پر جو اپ تھرسٹ لگتا ہے وہ یہاں سے لگ رہے، پن کی ڈائریکشن کو آپ دیکھیں، پانی اس کے اوپر اپورڈ فورس لگائے گا۔ یہ اپورڈ فورس کتنا ہوگا، یہ اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہوگا، یہ کتنی کوانٹٹی کے برابر ہوگا، تو وہ انتہائی آسان ہے۔ وہ کیسے کہ اینٹ کو ہم نے پانی کے اندر جب رکھ دیا، اب اس اینٹ کے اوپر جو اپورڈ فورس ہوگا، جس کو ہم اپ تھرسٹ یا بیانسی کہتے ہیں، وہ برابر ہوگا جتنا پانی دوسرے کنٹینر میں ڈسپلیس ہوا اس پانی کے ویٹ کے برابر ہوگا، اس پانی کے ویٹ کے برابر ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لو کہ اگر کوئی آبجیکٹ جس کا ویٹ بیانسی فورس سے زیادہ ہو تو وہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا، لیکن ایک ایسا آبجیکٹ جس کا ویٹ بیانسی فورس کے برابر ہو تو وہ آبجیکٹ پانی میں فلوٹنگ کرے گا۔ دیٹ از اے سمپل کرائٹیریا۔ انتہائی آسان لینگویج میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر وہ آبجیکٹ جس کا ویٹ بیانسی فورس سے اپ تھرسٹ سے زیادہ ہو تو وہ باڈی پانی کے اندر سنک ہوگا۔ سنک کا مطلب ہے ڈوب جائے گا۔ اور اسی طرح ہر وہ آبجیکٹ جس کا ویٹ بیانسی فورس کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی میں فلوٹنگ کرے گا۔ تھینک یو بیٹا۔